میاں بیوی چینل میں خوش آمدید۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा, छोटे से 2-3 मौजू हैं। एक तो अहम जो सबसे अहम मौजू है वो है मतीउल्लाह जान, जो मुमताज़ साफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान का अगवा और फिर उनकी बाजियाबी हो गई। अब मतीउल्लाह जान जो हैं वो पहले टीवी चैनल पे काम करते थे, फिर जब से इमरान खान की हुकूमत आई है टीवी चैनलों से बहुत सारे लोगों को फ़ारग किया गया है। ऐसे थे एंकर पर्सनस को जो क्रिटिकल थे, जो हुकूमत पे तनकीद करते थे, और जो दरमियाने किस्म के लोग हैं वो अभी मुसलसल अपनी मेज़बानी कर रहे हैं टीवी चैनल पे, क्योंकि वो ज़्यादा कारीगर लोग समझे जाते हैं। कारीगर लोग वो होते हैं जो राह निकाल लेते हैं हर किस्म के हालात में। मतीउल्लाह जान उस तरह के कारीगर बंदे नहीं हैं, ना वो फ़ायदे लेने वाले हैं, ना वो कुछ लालच किसी में आते हैं, और वो लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं है। और बेसिकली वो कोर्ट रिपोर्टर हैं और गवर्नमेंट पे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अब टीवी चैनल से तो उन्हें निकाल दिया गया था, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, जिसके बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स भी हैं और देखते सब्सक्राइबर भी हैं। हमारी भी ख्वाहिश है उतने सब्सक्राइबर हो जाएं, मगर अभी लगता है कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा नहीं हो है। जाएंगे, उम्मीद पे दुनिया का में सब्सक्राइबर ना भी हो, बात स्ट्रॉन्ग होनी हाँ, चाहिए। बात स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अब मतीउल्लाह जान ने रिलीज़ होने के बाद अपनी एक वीडियो जारी की है, जो उनका इकबाली बयान आप समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, सारी डिटेल बताई है, और उसमें उन्होंने यही बताया है कि मेरे अगवाकार वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बना रखा है, और इस मुल्क को यरगमाल जिन ताकतों ने बना रखा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और उनके अगवाकार जो थे वो ISI वाले ही थे, और उसमें कोई सिविलियन अदारा मुलव्वस नहीं था। अच्छा, अब चूँकि यूट्यूब पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, ये एक मुतबादिल मीडिया के तौर पर सामने आया है। पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है। और गवर्नमेंट ने जो थे, हमारी रियासत पाकिस्तान ने, देखें जी, अखबारात पे भी कंट्रोल का हासिल कर लिया है, टीवी चैनल्स पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो अब सोशल मीडिया पे अभी तक वो कंट्रोल उस तरह का जिस तरह वो चाहते हैं वो नहीं कर सके। तो यही वजह है कि जज साहब ने पिछले दिनों इशारा दिया था कि हो सकता है कि ये यूट्यूब बंद की जाए। क्या कह रहे थे जज साहब कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला है, 2-1 दिन की बात है, कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, इंस्टीट्यूशंस की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है यूट्यूब चैनल की वजह से। उनकी पता नहीं कौन सी प्राइवेसी है। वो फौजियों की खिदमत करते हैं, तो उस पर तनकीद की जाए तो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये इदारों की प्राइवेसी अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल साफ कोई शफाफ प्राइवेसी नहीं होती, चाहिए, आवाम के सामने होनी चाहिए हर चीज़। सब चीज़ आवाम के सामने होनी चाहिए ना। और जब वो नहीं होती, आवाम पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो फिर कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती वैसे है। पाकिस्तान यहाँ पे भी इतनी तनकीद होती है, हम आए दिन सुनते हैं, यहाँ तो नहीं किसी को उठाया यहाँ पे जाता, देखें यहाँ जी, तो कोई वो अगवा नहीं होता। मतलब सुप्रीम कैसे? देखें जी, ये एक फ्री मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पे लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जॉर्ज फ्लाइड की जो सियाफाम की हलाकत के बाद कितने हंगामे हुए हैं, और ये कहीं रिफॉर्म्स और हो हो रहे सकते हैं, हैं, काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिफॉर्म्स वो हो अपनी रही हैं, गलती तस्लीम करते हैं और उसके रिफॉर्म में वो करते गलतियां हैं। अपनी तस्लीम करके फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में तो उल्टी गिनती और शुरू हुई यही है। कामयाबी का एक जरिया होता है कि जरिया आप होता है। तनकीद को अपने ऊपर इस तरह ना लें कि हम मुसलत अब वो देखे ना, अब ये सूरत हाल ये है कि वो तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। तरक्की यही सूरत हाल हमारी तालीम की तरफ भी है। अब आपने देखा है कि वो हमारे एक सो कॉल्ड पंजाब करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो चेयरमैन है, या राय जो मंजूर, हाँ जो राय मंजूर चेयरमैन वैसे है, वो या काफी MD कंट्रोवर्शियल से हैं, चले उनको कंट्रोवर्शियली को उनकी रहने दें। लाइक्स एंड डिसलाइक्स में काफी कंट्रोवर्सी पाई। बस वो मौलवी इसी तरह के होते हैं ना। किताबों में कुछ चाहते हैं, छुपे हाँ, छुपाते मौलवी वो कुछ और देखे ना जी, करें। मौलवी पढ़ाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो हमारे यहाँ सबसे तो ज्यादा होता है ना। मुनाफिकत इसीलिए पाई जाती है। अब इसीलिए उन्होंने पसंद नहीं जो आता है वो वैसे तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो करिकुलम है या जो उनका सिलेबस है वो तो वैसे ही इंतहाई घटिया किस्म का है। और अब उसके बाद जो दूसरे जो ये जो किताबें इन्होंने मेरा ख्याल है जिन पर पाबंदी लगाई है, ये मेरा ख्याल है O लेवल A लेवल में पढ़ाई जाती हैं। कुछ और भी हैं, दूसरी भी है मैट्रिक लेवल की। मैट्रिक
نہیں میٹرک لیول کی ٹیکسٹ بک بورڈ کی تو نہیں ہوں گی، جو پرائیویٹ جو پبلشرز ہیں ان کی کوئی کتابیں ہوں گی. ہمارے یہاں پرائیویٹ پبلشر بھی جو ہے نا نقل مارتے ہیں بیسیکلی، وہ باہر کی کتابوں سے چیزیں لے کے نا اس کو کاپی کٹ اینڈ پیسٹ کر کے چھاپ دیتے ہیں، ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں اس کی. یہاں پہ آتھر جو ہے وہ خود تو کوئی ایسی کتاب لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی سوچ یا غور و فکر کی کوئی بات ہو یا کوئی نئی بات ہو. اور بلکہ جو چند ایک لوگ ہیں لکھنے والے، جیسے کہ جن کو میں کچھ کو جانتا ہوں کیونکہ میرا ٹیکسٹ بک بورڈ سے بڑا تعلق رہا ہے، رابطہ رہا ہے، میں کام بھی کرتا رہا ہوں، تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اچھا کام کر سکتے تھے، بلکہ کچھ نے کوشش بھی کی تھی، مگر وہ وہاں پہ وہ کر ہی نہیں سکتے نا، وہ اپروو ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ جناب وہ مجھے بتاتے تھے مرکز سے سلیبس آتا ہے تو اس کی روشنی میں پھر وہ مختلف پروفیسرز کو ٹیچرز کو وہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیپٹرز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کوئی ایک چیپٹر کوئی ایک ٹیچر لکھ رہا ہے، دوسرا چیپٹر کوئی اور ٹیچر لکھ رہا ہے، تیسرا چیپٹر کوئی اور ٹیچر لکھ رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو تھے نا کٹ اینڈ پیسٹ مواد ہوتا تھا. وہ ٹیچرز ہی ہمارے رٹو طوطا طریقہ تعلیم سے پاس ہو کے آئے ہیں. تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب آپ کو میں لے کے گیا تھا پنجاب یونیورسٹی مقالے کے لیے، تو کیا انہوں نے کہا تھا آپ کو بتائیں؟ وہ جو میرے تھے ماسٹرز کے میرے جو بنے تھے کیا کہہ رہا سپروائزر بنے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ دیکھیں جی میں نہیں ان کا نام نہ آپ لیں، دیکھیں جی یہ انہوں نے ماسٹرز سوشیالوجی میں جب کیا تو مقالہ لکھنا تھا. مقالے کے لیے اب ہم میرے پنجاب یونیورسٹی میں مختلف ٹیچرز دوست تھے، تو ان کے وساطت سے میں ان کے وہ ملا، تو میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ کرنا ہے تو آپ ذرا یہ سفارش ہے. سپروائزر تو ضرورت ہوتی ہے نا. تو سپروائزر صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ آپ اپنی زبان سے بتا دیں، میں تو اس کو آپ ہی بتا دیں تو بہتر ہے. کیوں اب آپ کو شرم آ رہی ہے؟ سپروائزر نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں لائبریری میں، وہاں پہ بے شمار مقالے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 2-3 مقالے آپ سلیکٹ کر لیں اور اسی میں سے کوئی اپنا مقالہ بنا لیں. اور وہ اتنے بزی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس سوری ٹائم نہیں ہے لیکن میں چیک ضرور کر لوں گا، پیسہ کریں وہاں جتنے ہیں نا نکلوا لیں. مجھے کیا پتا تھا، میں نے بھی نکلوا لیے، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میری یونیورسٹی چاہے جو بھی ہے لیکن وہ اس طرح کا قبول نہیں کرے گی. اور میں نے پھر اس کی جگہ کیا کیا تھا، میں نے اس کی جگہ بس جو بھی تھا، لیکن اس طرح کی صورتیں تھوڑی بہت نقل مار لی تھی، کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کر لی تھی. تو ہمارے یہاں یہ تو حال ہے، یہ حال ہے کہ ماسٹرز بھی کیا جائے نا تو پراپر نہیں ٹیچرز ہی نہیں ہے نا. ٹیچر رٹے لگا کے پاس ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی لوگ رٹے لگا کے پاس ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے بھی کر چکے ہیں وہ ایسے ہی پاس ہوئے. ہاں میں بھی رٹے لگا کے پاس ہوں. یہ تو بہت بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہماری ان باتوں کو برا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ریالٹی دیکھیں اب دیکھیں رٹو طوطا طریقت ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سوچنے سمجھنے یا تنقیدی سوچ کی کوئی جگہ ہی کوئی نہیں رہی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسکولوں میں ہی اسٹوڈنٹ کو روکتے ہیں کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. اسٹوڈنٹ جو ہے تھوڑا بہت تیز ہوتا ہے، وہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے ادھر ہی ٹھپ دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ابھی میں نے پڑھا کہ ایک سب کورس ہے شاید وہ کسی میں کتاب میں ریپروڈکشن کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیپٹر ہی ختم کر دیں کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بچوں کو پتہ چلے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں نا جب انسان ہے پتہ ہونا چاہیے. سوسائٹی میں مذہب کی بہت زیادہ ڈوز دے دی جائے نا، اس کا نتیجہ یہی نکلتا. وہ چیپٹر ہی اب دیکھیں نا ہمارا بیٹا تھا جی، وہ لاہور میں کپس اکیڈمی ہے، بڑی مشہور اکیڈمی ہے. کہتے ہیں کہ جی بچوں وہ اچھے نمبروں کے لیے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹیوشن پڑھتے ہیں. ہمارا بیٹا بھی ادھر گیا تھا پڑھنے کے لیے. اب وہاں پہ کیا ہے، وہ اکیڈمی بیسیکلی رٹے کی تربیت دیتی ہے کہ آپ نے کیسے رٹے لگانے ہیں، نوٹس بنا کے دیتے ہیں، رٹے لگانے ہیں. یہاں تو کوئی اکیڈمی اچھا پھر مذہب کی اوور ڈوز کا حساب یہ تھا کہ وہاں پہ جو فزکس کے ٹیچر تھے یا جو بیالوجی کے ٹیچر تھے یا جو کیمسٹری کے ٹیچر تھے، وہ فزکس کیمسٹری بیالوجی اپنے سبجیکٹ کے علاوہ آدھا ٹائم اسلامی ہسٹری بھی پڑھاتے تھے. اب یہ آپ اندازہ کریں کہ جو فزکس کے ٹیچر ہیں یا جو فزکس بیالوجی یا کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، اب ان کا کام ہے کہ آپ اپنا سبجیکٹ پڑھائیں، اس پہ بچوں کو بتائیں کیا ہے. وہ الٹا انہیں نوٹس دے دیتے تھے کہ یہ آپ پڑھیں اور اتنے سوال یاد کر لیں، آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے. اور پھر آدھا ٹائم جو تھے وہ اسلامی ہسٹری بتانا شروع کر دیتے، جی اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے.
اب اگر وہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے تو آپ اس کو مذہب کے نام پہ چپ کرا دیتے ہیں. تو وہ بچے نے کیا سوچنا ہے اور کیا غور و فکر کرنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. اس نے تو سے تو بتایا گیا کہ یار میں نے تو میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لینی ہے یا ایف ایس سی میں فرسٹ پوزیشن لینی ہے, تو اگر میں نے یہ رٹے لگا کے پاس نہ کی تو پھر تو میری بڑی سبکی ہوگی. اور یہ تو صورت حال یہ بھی ہے کہ بہانے سے یوٹیوب بند کرنے کا کافی دفعہ یہ دیس چکے ہیں, تازیانہ بھی جا چکی ہیں, لیکن ابھی تک بند نہیں کر پائے. اس کی بجائے اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو آپ یا تو اپنا کوئی پلیٹ فارم بنائیں, اپنا سورس بنائیں. آپ تو محتاج ہیں دوسروں کے کہ یوٹیوب بھی آپ کو کسی کی وجہ سے ہی مطلب بند کرنا پڑے گا. آپ کا پورا یوٹیوب بھی اپنے ہی کنٹری سے ہو کے نہیں آتا, وہ نیبر کنٹری سے ہی اپروول اس کی جو بھی ہوتی ہے. جو بہت زیادہ آئی ٹی کے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. نہیں کوئی نہیں ہوتا یار. دیکھیں اس میں نیبر کنٹری کا اس میں کیا رول ہے؟ اس میں کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں جی سرور سسٹم کیا ہے جی, پاکستان میں آپ سیٹلائٹ یا جو آپ انٹرنیٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سارا کچھ. پر ہم یہ کہیں گے کہ یوٹیوب بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن چیزوں کو بند کرنے سے پاکستانی قوم جو کہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور پیچھے کی طرف چلتی جائے گی. دوسرا جو بچے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتے تھے وہ بچارے ذرا. یوٹیوب ایک واحد ذریعہ ہے جو ایک نالج کا ذریعہ ہے آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور کے اوپر. جو کسی بھی آپ سائنٹیفک ایشو کے اوپر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ایشو کے اوپر, وہ آپ کو یوٹیوب سے مل سکتی ہے. اور جب تک اصل میں یہ ساری چیزیں اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہیں جب تک ایک کنٹینیوس ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہوگا ہمارے ملک میں. اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, اور جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں انہیں اغوا کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, مارتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو اغوا کرے. اب آپ ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ اور بات ہے. کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے یہ اتنا کچھ بول دیتے ہیں. پاکستان میں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, خاص طور پہ یہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں نا, بہت خراب ہے. اور جرنیل, مجھے لگتا نہیں ہے جرنیلوں کو بھی پتہ نہیں کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یار یہ ہم کس ہیرو کو لے آئے ہیں. ہیرو زیرو ہو گئے ہیں. ہیرو تو پہلے ہی زیرو تھا, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ جس دن سے اس کی لانچنگ سرمنی ہوئی تھی, ہمارے ایک جرنلسٹ صحافی ہیں جماعت اسلامی کے, سب سے پہلے جو ہے نا یہ مجیب الرحمان شامی نے عمران خان کے نام سے اخبارات میں مضمون لکھے تھے. ان کی پسندیدگی سے یار ان کو آرڈر تھا پیچھے سے, آئی ایس آئی کا آرڈر تھا. تو جب انہوں نے پولیٹکس میں آنے کے لیے شروع کیا تھا تو انہوں نے اخبارات میں مضامین لکھے تھے اور سوشل ایشو پہ لکھے تھے, اور لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ یار یہ بندہ ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے, اور تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو اب کیا جا سکتا ہے؟ جو کرنٹ سینیریو میں جس تناظر میں چیزیں چل رہی ہیں, ان کی کڑیاں ملائی جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک پاکستان ایک اسٹیبلشڈ اسٹیٹ بن سکتا. ابھی تک تو صورتحال بہت خراب ہے, بہت مشکل. بلکہ جب تک ایک ادارہ ملک پہ قبضہ کر ہی رکھے گا اور وہ اپنا سائز جب تک اس کا چھوٹا نہیں ہوگا, پاکستان میں فی الحال ترقی یا کوئی خوشحالی کی بات کرنا انتہائی فضول ہے. عوام کو بھی چاہیے بھیڑ چال نہ بنے, اور پلیز اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے وہ دیکھیں جو آپ کے لیے بہتر ہے, اس کے لیے آواز بلند کریں اور جھجکیں مت. اور اغوا کاروں کو بھی چاہیے کہ پلیز اب اسٹاپ اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو لائک دس. آپ کسی کو سنپ نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے, اگر ان کو آپ کی بات سمجھ آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ حالات تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. لے جی ناظرین, آج ہماری بات چیت کافی ہو گئی ہے. ویسے میرے پاس کافی لمبی چوڑی تھی, انہوں نے سینسر بورڈ اتنی لمبی باتیں کیا کرنی ہیں, ہمیں چھوٹی خبریں ہیں, محلے گلی محلوں کی خبریں, اس کو رہنے دیں, چھوڑ دیں. چلیں لے جی ناظرین, اللہ بھی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں, کلک کریں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.